السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اے اللہ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیشہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھ، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ، میرے تمام غموں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور ان کی سازشوں سے بچا۔ کشمیریوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما اور کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے ایک کام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے رب کائنات ہمیں توحید اور اپنی وحدانیت پر قائم رکھ، برائیوں، گناہوں اور حرام اور بے حیائی سے بچا۔ ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت سے فیضیاب فرما، ہمیں تمام جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں دین کی جانب راغب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہمیں ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو جن پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اللہ آخرت کا یقین اور محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، ظلم و بربریت کے ساتھ تیرے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے ہمارے والدین جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری
طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عصمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق شادہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار اپنی رحمتوں کے خزانے ہم پر کھول دے، اپنے فضل سے حلال برکت اور وسعت والا رزق عطا فرما۔ ہماری اور ہمارے تمام گھر والوں کی حفاظت فرما، دور حاضر کے فتنوں سے، مخلوقات کے شر اور نظر بد سے، بیماروں اور معاشی تنگی سے، لوگوں کے جاہلانہ رویوں سے، پورے وقت اور بری صحبت سے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ دے اور ہمارے بوڑھوں کو بھی بیماروں اور محتاجی سے محفوظ فرما اور ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ پاک رحم کر، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالک کائنات، ہم گناہگار ہیں، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم سب کو صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ میری ماں کو شفا دے دے۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی ہمیں ہر غم اور دکھ سے نجات دینے والا اور تکلیف پریشانی کو بھی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو قادر ہے، تو خالق ہے، ماں کی شفقت سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے۔ تو میرے والدین کی مغفرت فرما،
میرے رشتہ داروں کی اور میرے دوست و احباب کی خطاؤں کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی تمام مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری عصمت کا واسطہ، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے صدقے، یا اللہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، یا اللہ جن کے ہاں بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا، ہمیں معاف فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، ہمیں حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے مستنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جن مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے آسانیوں، راحتوں اور صحت و تندرستی میں بدل دے، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور اپنی رحمت عطا فرما، کامل ایمان، صحت و عافیت کے ساتھ بے حد و حساب و بابرکت رزق کریم عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے اور وہ بھی جو دل میں چھپی خواہشات ہیں۔ اللہ کریم آپ کی نیند کو فرحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔